الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله غوثنا غوث العالم أبو محمد محي الدين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شاعر الله: أغثني 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 امددني 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 بإذن الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والغائبين والحمد لله رب العالمين. خیرہ کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، خیرہ کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء. پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ، پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا، جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا. رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے. مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے. مردہ بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردہ بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. ابھی آپ نے جن مقدس ترین علماء کرام کی زبانی ریاض المشائخ حضرت مولانا خواجہ قادری شاہ محمد ریاض الدین صاحب اللہ چشتی القادری رحمہ اللہ الباری، جو حضرت سید اشرف الدین اولیاء رحمہ اللہ المعروف بھی پیر غیب صاحب نبر اللہ مرقدہ ومزعاہ سے نسبت کا تاج رکھتے تھے. اور آج بھی چونکہ میرا تقریباً 25واں سال آ رہا ہے، میں وہیں کا داماد ہوں، اور جب کبھی وہاں نعمت نگر ابھی جاتا ہوں تو ضرور حضرت پیر غیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری نماز جمعہ ہوتی ہے. حضرت خواجہ قاضی اظہر صاحب میں چھپ چھپ کے نماز جمعہ کے لیے پہنچتا ہوں. میرا لڑکا محمد متین انصاری وہ بھی گواہ ہے، شاہد ہے. جب کبھی اپنے آپ کو چھپا کر نماز کے لیے پہنچتا ہوں تو فوری ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ تمام کر کے مجھے مصلی پہ آگے یعنی مطلب کھڑا کر دیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مصلی پہ نہ جاؤں، چھپ کے جب کھڑا ہوتا ہوں تو ان کی نظر کہاں سے پڑ جاتی معلوم نہیں ہے. تو اللہ والوں کا کرم ہے بھی، جیسا میرے
قاضی مقرر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شاہ محمد غیاث پاشا صاحب قبلہ حکم شرفی مدظ اللہ نورانی نے اس فقیر خاکسار کے بارے میں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار فرمائی. خیر ہم تو اس قابل نہیں ہیں، پھر بھی بزرگوں کے الفاظ کردہ وہ باتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ توشہ آخرت بنا دے. یہ صحیح بات ہے کہ حضرت رئیس المفسرین حضرت علامہ طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سے 3.5 برس تک مجھ کو حکم فرمایا کہ اپنی خلافت سے نوازنا چاہتا ہوں، لے لو. میں بار بار عرض کیا حضرت یہ میرے لیے خلافت نہیں ہے، میرے لیے خالی آفت ہے. میں سیدی مرشدی مولائی ابو البرکات پیر خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ جانشین محدث دکن حضرت علامہ مولانا ابو الحسنات الحاسی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدی کے قابل نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ تمہیں قابل بھی بنائے گا اور تم کو محبوب نگر میں اہل سنت و جماعت کا کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کام بھی لے لے گا. یہ خلافت لے لو. اس بات پر میں نے خلافت کو حاصل کیا. 5 بڑے بڑے شیوخ جس میں حضرت علامہ مفتی ولی اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العقائد تھے، انہوں نے بھی اپنی دستخط خاص مزین فرمائی. مصباح القراء حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عبداللہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی خاص دستخط سے مزین فرمایا. عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا الحاج محمد خواجہ شریف صاحب قادری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی دستخط مزین فرمائی. مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی ابراہیم الہاشمی خلیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی رقم فرمائی. اور ایک شیخ ابھی دنیا میں موجود ہیں جو شیخ الجامعہ و امیر جامعہ جامع نظامیہ کے منصب پر فائز و متمکن ہے، میرے استاد محترم زین الفقہا مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ و امیر جامع جامع نظامیہ کی دستخط مزین ہے. 5 شیوخ کی دستخطوں سے خلافت مجھ کو ملی ہے. میں مستند خلیفہ ہوں. جب مقالات طاہر لکھنے کی بات آئی، رئیس القلم حضرت علامہ مولانا قاری محمد فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے وہ سند مجھ کو ای میل کرنے کے لیے محبوب نگر سے حکم فرمایا، تو میں محبوب نگر سے ای میل کیا. آج ہی مقالات طاہر میں میری سند جو حضرت طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرمائی، وہ تو چیزیں بجا ہے. اور ایک 5ویں خلافت مدار پاک سے مدار العالمین حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے جو 99 مرتبہ وصال ہو گیا، 596 برس دنیا میں زندہ تھے، ان کے خلیفہ مجاز جب مجھے حکم دیے کہ 596 سال حضرت دنیا میں زندہ تھے، 596 سالہ عرص شریف ہونے والا ہے، آپ یہاں سے ای ٹی وی، یہاں سے نیوز 18 جو ٹی وی چینل ہے ان کے رپورٹرز کو آپ بھیجیے. تو الحمدللہ سلطان بھائی کو میں بھیجا. دیکھیے مغرب سے پہلے وہاں مزار بند ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ جس طرح ہے نا، اسی طریقے سے حضرت کی مزار پاک مکن پور شریف میں لکھنؤ کے آگے، کانپور کے آگے 75 کلومیٹر دور مکن پور شریف ایک گاؤں ہے جہاں پہ ورلڈ سے دنیا سے لوگ آتے ہیں. ساری دنیا میں حضرت مزار پاک کے چلے موجود ہیں. ہر سلسلے میں حضرت مزار پاک کا فیضان ہے. وہ طبع تعبری ہیں. اور آپ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف خلافت کا بھی رکھتے تھے بلکہ ان سے تعلیم بھی حاصل فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے. اور 6 مہینے تک آپ کے چہرے پہ پردہ رہتا تھا. ایک دانہ چاول کا 6 مہینے میں کھاتے تو دوسرا دانہ 6 مہینے میں. 12 یعنی مطلب آپ کی ولادت باسعادت 242 ہجری کو ہوئی شام کے ایک مقام حلب میں. تو میں بھیجا تو انہوں نے ویڈیوگرافر نے ٹی وی چینل کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کا دروازہ بند ہے. اچانک وہاں کوئی چراغ ہوا، چراغیں نہیں ہوتے، چراغ نہیں جلائے جاتے. چراغ اچانک یعنی جلنا شروع ہو گئے اور اندر پانی میں لوگوں کے چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. تو آج بھی آپ ٹی وی پہ جو ہے نا مار کے دیکھیں گے، یوٹیوب پہ ویب سائٹ پہ، تو آپ کو پوری چیزیں دکھیں گی، ویڈیو دکھیں گی. وہاں پہ ان کے ایک سرا نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ تشریف لائے. ایک مقام ایک چھوٹا سا یعنی کھڑکی بنائی گئی ہے اور 6 مرتبہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں. تو میں خود وہاں جا کر رات کے 2 بجے سے کھڑا رہا. ایک بڑا زنجیری ہے
اس کو بڑا قفل ڈال دیا جاتا ہے تو جنتی دروازہ کہلایا جاتا ہے. اور عین جب فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے آٹومیٹک قفل یعنی کھل بھی جاتا ہے, زنجیری کھل کے نیچے گر جاتی ہے. تو آج بھی وہ کرامت موجود ہے اولیاء اللہ بزرگان کی. اور حضرت کے پاس جو بڑا دیگ ہے وہاں ایک 3 سمندر چلتے ہیں, 3 تالابیں, 3 ندیاں چلتے ہیں, گنگا جمنا یمنا کچھ نام ایسے سے ہیں. تو وہاں پہ نرسوں کو آپ ختم کیے تو وہ ندی کا پانی جو ملنگ لوگ ہیں, ملنگ بابا لوگ, وہ لوگ جو ہے نا کیا پڑھتے ہوئے لاتے نہیں معلوم, لا کے پانی ڈالتے, پانی ہلا لیتے پھرتے اور پورے مسجد ایک جگہ رکھے ہوئے رہتے. عین فجر کی اذان سے پہلے, میں اپنے آنکھوں سے دیکھو سو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت کے پاس وہ پانی کو گھولتے رہتے. میں غالباً سمجھتا ہوں حضرت بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے تھے. یہ شہی شاہ ولایت حضرت عبد القادر بابا رحمۃ اللہ علیہ محمد نگر میں, ان کے سجادہ نشین متولی الحاج محمد عبدالضمیر بابا طاہری قادری. تو آنکھوں سے دیکھے, جب تک آنکھوں سے ہم نے دیکھے, کیونکہ میں 40 سال سے صحافی ہوں, آج قریب 54 سال میں ہوں میں, سمجھ رہے. اب تو یہ لوگ آدھی عمروں کے ہیں. خیر میں اپنے آپ کو عمر رسیدہ بول لینا بھی, کیونکہ لوگ بولتے ہیں بال کالے ہیں آپ کے, سفید ہی کیے ہوئے, بچوں کے پیدا ہوئے سو بچوں کے بال سفید ہو جا رہے ہیں. لیکن یہ بھی بزرگوں کی کرامتیں ہیں, عنایتیں ہیں, عطائیں ہیں کہ سر پہ دیکھیے. اب آپ جس کی ہستی کا جو ہے یہ مذہب کائنات تھے حضرت ریاض المشائخ رحمہ اللہ, ایسی کیفیت ان کے اندر تھی. آنے والا کس غرض سے آ رہا ہے, کس نیت سے اپنے گھر سے نکل رہا ہے, ان کو پتہ چل جاتا تھا. لیکن سامنے بیٹھے والے کو پتہ ہونے نہیں دیتے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے آیا, یعنی اس کے ہی حساب میں بات کرتے تھے. میں دیکھا نہیں ان کو, کبھی نہیں دیکھا, واللہ ہی بول رہا ہوں. ملاقات ہوئی ہوگی, ضرور ہوئی ہوگی. جب سے بیٹھا ہوا ہوں ایک عالم ارواح کا ذکر ہے, انہیں کو کر رہا ہوں, وہی مسکرا رہے ہیں, وہی باتیں ان کو مسکراتے ہوئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کبھی مردہ نہیں ہوتا ہے. سرکار نے بدر کے موقع پر عتبہ کو, شیبہ کو, ابو جہل کو فرمایا لکڑی سے مارتے ہوئے, اب بتا میرا رب تجھ سے کیا معاملہ کر رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مردے کیسے بات کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے صحابیوں سنو, یہ تم سے زیادہ بھی سنتے ہیں, تم سے زیادہ بولتے ہیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو سمجھتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے. سنو, صحابہ بھی اللہ والے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ انکشاف فرما دیتا ہے. ان پہ تمام مسائل کو, تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ منکشف فرما دیا کرتا ہے. وہ تو کفار ہیں, سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو جب ایک کافر بولتا ہے, سنتا ہے, یہ تو اللہ کے ولی تھے, یہ پیدائشی مادرزاد ولی تھے, یہ اللہ والے تھے. ابھی آپ نے سماعت کیا حوالوں سے, علماء کرام سے. ابھی یہ برادر سجادہ نشین میرے بازو میں تشریف فرما ہے, بارگاہ جلالیہ بوگی شریف کرناٹک سے یہاں تشریف لائے ہیں. کیا ان کو معلوم تھا کہ ولی کے اس دربار میں یہاں پہنچنا ہے؟ ارے ولی بلا لیے ان کو, آپ نہیں بلائے. کیونکہ ایک ولی, ابھی بتایا کہ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے. ابھی ہمارے ساتھی علامہ ریاض پاشا صاحب نے فرمایا, شریعت یہ کہتی ہے اگر باپ ہے, بیٹا باپ کی تعریف کر رہا ہے تو غلو کر سکتا ہے, مرشد کی تعریف مرید کر رہا ہے تو غلو کر سکتا ہے, استاذ کی تعریف مرید شاگرد کر رہا ہے غلو کر سکتا ہے. نہ ہم استاذ, ہمارے نہ استاد ہیں, نہ پیر ہیں, نہ مرشد ہیں, پھر بھی ہم بتا رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے واسطے سے بتا رہے ہیں. کوئی بات غلط نہیں بتا رہے ہیں, کوئی بات ان کے تعلق سے ہم لفاظی نہیں کر رہے ہیں, تصنع نہیں کر رہے ہیں آپ کو. یعنی مطلب ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں آلات ہے, نہیں, جو حقائق ہیں, ابھی جو حقائق سے پردہ اٹھائی نہیں ہے, ایسی ہستی تھے. اللہ اکبر کبیرہ, جب تہجد کی نماز میں ہاتھ اٹھاتے, بلند کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, لوگ نہیں دیکھے, نہیں پہچانتے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا, فاضل مقرر نے فرمایا, میں راستے سے گزرتا تھا, یہاں سے جاتا تھا تو اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی, یہاں سے ذکر الہی, ذکر اللہ بلند ہوتا تھا. آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوتی تھی. بزرگوں اور دوستوں, بتاؤ آپ, یعنی کوئی عطر والے کی دکان کے سامنے سے گزرے گا تو خوشبو آئے گی, کوئی بدبو آئے گی؟ بتائیے. وہ عطر والے کے سامنے سے جانے سے آپ کو خوشبو آئے گی. اس لیے کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. ارے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے اس کی صحبت اختیار کرو. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ 1000 سال عبادت
कैसी बेरिया इबादत कर रहा है। एक साथ सोहबत बाउलिया, क्या कहा गया शेर, एक सोहबत साथ बाउलिया, यानी औलिया अल्लाह की सोहबत में एक साथ बैठना क्या है, सस्साला इबादत ताते बेरिया, यानी बेरिया इबादत 100 साल इबादत कर रहा है। उस बेरिया इबादत करने वाले से बढ़कर अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने वाला मकाम बुलंद बाला रखता है। ये कैफियत थी रियादुल मशाइख अलैहि रहमान की। अभी आपको मालूम होना चाहिए, हदीस पाक में है, यानी कुछ ऐसे नेक चीज़ें छोड़ के, साले चीज़ें छोड़ के जाने वाला वो जन्नती है, उसकी पहचान है। सरकार ने फरमाया अगर वो मस्जिद बनाया है जन्नती है, मीठे पानी का कुआं खुदाया है जन्नती है, नेक साले औलाद छोड़ के गया है जन्नती है। बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे आपके सामने मोतियां हैं, ऐसे हीरे हैं, जवाहिरात हैं। अगर अपने पीर को याद करना है, अपने पीरजादों के नजर में, उनके चेहरों में, उनकी शक्ल में और उनकी कैफियत में अपने पीर को याद करते चले जाओ। मैं आज से तकरीबन 1993 की बात बोल रहा हूँ। एक सालम चौक भवानी नगर में जलसा था। मैं जब जामिया निज़ामिया के फादिल की जमात के करीब में था तो हैदराबाद में कुछ ऐसी चेबेबरा चल रही थी कि हज़रत अबुल खैरात सईद अनवारुल्लाह शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये अरबी वगैरह पढ़े नहीं, किताब की छापी गई, एक छोटा सा किताबचा, एक बुजुर्ग के ज़रिए से, अपने आप को ख़ानदान के बहुत बड़े कहते हैं लेकिन ज़ीरो वैलिडिटी में थे, बड़े सियासत के रोज़नामा में पेज छापे अनवारुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। देखो, मैंने वाक़या बयान किया था, तकरीबन 4-5 हज़ार का मजमुआ है, लोग कुर्सियों पे भी बैठे हैं, दूर दूर ठहरे हुए हैं, फिर कुछ शतरंगियाँ बिछा के बैठे हुए। मैंने एक वाक़या बयान किया था। एक पीर साहब थे, उनको एक ही लड़का था, लेकिन वो लड़का दीनी तालीम से नावाकिफ था और उन साहब के 5 लाख मुरीद थे और 12,000 खुलफा थे। हर खलीफा ये समझता था कि उनका बेटा पढ़ा ही नहीं, मैं काबिल हूँ, उनका बेटा नहीं पढ़ा, दीन नहीं जानता। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं हरगिज़ नहीं सोचता पीर के फैज़ान से महरूम होने की अलामतें हैं। हैदराबाद में कुछ ऐसे लोग तहरीर चला रहे थे, आज पैरा पढ़ के बोल रहे मुल्क साहब आप जो बात, उस वक्त बोले मैं भूल गया बोल के, ये 8-10 दिन पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ, नामा लेके नहीं बोलता किसी आदमी, पैरा पढ़ के ख़त्म को से बोले मुल्क साहब आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सच बोल रहे थे, हमने ख्वाब के जरिए देख लिया हमारा हशर और नशर क्या होने वाला है, अल्लाह बता दिया। तो उलमा थे अजिल्ला, पीरज़ादे को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में जंगल है, रास्ता नहीं मालूम पड़ा, उधर देख रहे उधर देख रहे, परेशान हो गए। देखते थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है, नाले से कुछ कफ का पानी निकलता, जैसे साबुन वगैरह कपड़े उपड़े धो तो मालूम होता वैसा पानी जाते रहता। तो वो खलीफा मुजाज हजरत के, जिसके लाखों मुरीद हैं, 12,000 खुलफा है और पीरज़ादे की कोई अहमियत नहीं दे रहे, बस अपनी के पीछे 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 देखते हुए चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एक ऐसा चट्टान रहता, पत्थर रहता, उस पर पीरो मुर्शिद है, सुभान अल्लाह, और कुर्ता है, कुछ कपड़ा है, उसको धो रहे हैं, वो कफ जो है ना नाले में से बह के जा रहा है। वो खलीफा आके ठहरता तो हज़रत पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, बेटा मेरे बेटे को तो जो है ना नाकाबिल समझ रहा, अरे शेर का बेटा शेर होता है, वली का बेटा वली होता है, अरे आलिम का बेटा आलिम होता है। रियादुल मशाइख अलैहि रहमा डिग्री सनद याफ्ता नहीं थे होंगे, लेकिन हर वली आलिम भी होता है, हर आलिम वली नहीं हो सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ? आलिम के माने जानने वाले के हैं, ये मारिफत इलाहिया का इल्म रखते थे, तो दुनियावी और दुनियावी या दीनी इल्म का उनके लिए कौन सा गिरा गुजरता था, बताइए बुजुर्गों और दोस्तों। हजरत रियाजुल मशाइख रहमहुल्लाह के मुरीदीन से या उनके शहजाद गान के चाहने वालों से देखिए वाक़िया आपके लिए दर्स इबरत है। जब वो पीर के पास पहुंचे तो पीर क्या फरमा रहे हैं, खबरदार मेरे बेटे को तुम जो है ना नाकाबिल समझ रहे हो,
میرے بیٹے کو تم اس قابل نہیں سمجھ رہے ہو، یاد رکھو ارے وہ بیٹا میرا ضرور ہے لیکن اس کے اندر بھی میری کیفیات ہے، اس کے اندر بھی میری تجلیات ہیں، اس کے اندر بھی میرے انوار ہیں، میرے برکات ہیں، میرے حرکات ہیں، ہر وہ شے میرے اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ محفل ان کی یاد میں سجائی گئی۔ کیوں سجائی گئی ہے؟ دیکھیے، ہم اگر اپنے اسلاف کو بھول جائیں گے، خدا کی قسم ہماری آنے والی نسلیں ہم کو بھول جاتی ہے، اور ہم یہ ایسی محافل مجالس کرتے رہنا ضرور ہے۔ کیوں؟ ان کی قابلیت، لیاقت، استعداد کی چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوتی رہیں گی تو ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوتے رہیں گے، وہ کیفیات آئیں گی، ارے کاش میں بھی پیر و مرشد کی طرح عمل پیرا ہو جاؤں اور ان کی طرح ذکر و اذکار میں منہمک ہو جاؤں، عبادت الہیہ میں مشغول ہو جاؤں۔ یہ کیفیات کا آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک دیکھیے آپ، پتھر ہے، پانی کا نل لگے ہوا ہے، پانی کا ایک خطرہ وہاں گرتا ہے، ٹپ 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 کر کے، تو کیا ہوتا، ہلکا 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 گرنے سے اس پتھر پہ سوراخ پڑ جاتا ہے۔ تو پیر کی باتیں دھیرے 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 بتاتے بتاتے ان کے اندر بھی پیر کی تجلیات آ جاتی ہیں، پیر کے انوار آ جاتے ہیں۔ اب آئیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاؤں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، جس کو حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں۔ جو بڑے بڑے جلیل القدر خلفائے راشدین مہدیین ہیں، تھوڑے بہت احادیث ان سے روایت ہیں، باقی پورا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، 70,000 اولیاء اللہ کے سائے میں کھڑے رہیں گے۔ لوگ پوچھیں گے دیکھیے کون نبی ہے، کون رسول ہے؟ اللہ فرمائے گا کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ پھر کس نبی اور رسول کے ماں باپ ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء اللہ ہیں۔ ہر ایک ولی کے پیچھے 70,000 ان کے مرید ہوں گے، جو غلام ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، ان کے عاشق ہوں گے اور ان کے محب ہوں گے، کھڑے رہ جائیں گے ان کے جھنڈے کے سائے تلے، اور اللہ فرمائے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے یہ 70,000 اور ہر ایک کے پیچھے جو 70,000 کھڑے ہیں، سب کے سب بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ریاض المشائخ رحمہ اللہ کی جو نسبت ہے یہ خالی جانے والی نہیں ہے، یہ ضرور کام آنے والی ہے، موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہر پیر کے ساتھ، اپنے اپنے پیر کے ساتھ جو نسبتیں ہیں وہ خالی جانے والی نہیں ہے، وہ برابر نسبتیں کام ضرور آئے گی۔ اس کا احترام رکھنا، کبھی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے اپنے پیر کے چہرے کو یاد کرنا، غیبت کرنے سے پہلے اپنے پیر کے چہرے کو یاد کر لینا، اگر کسی کا مال ڈبانے کی ہماری نیت ہے تو اپنے پیر کو یاد کر لینا، یہ سوچنا کہ اگر اس کا مال ڈباؤں گا یا میری بہن کا، بھائی کا حق مارنے کی کوشش کروں گا، ارے میرا پیر میری بخشش کیسے کرے گا، میرے لیے میرے توشہ آخرت کیسے ہوگا، میرے لیے ایمان پر خاتمہ اور سلامتی کے لیے دعا کیسے کرے گا، یہ تصور کرنا بزرگوں اور دوستوں۔ پھر دیکھنا کہ کبھی ہمارے اندر کوئی گناہ سرایت نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان مردود و ملعون بن گیا۔ کون؟ عزازیل۔ وہ عزازیل جس نے سارے فرشتے سجدہ کیے، اللہ نے حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ارے تو کیا کر رہا ہے، سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے میرے حبیب کو، میرے آدم کو، میرے محبوب کو؟ تو اس نے عرض کیا اے مولا، وخلقتنی من النار، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وخلقتہ من طین، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، آگ کا مٹی کے سامنے چھپتا۔ اللہ فرمایا فخرج فإنک شیطانی رجیم، چل نکل جا نالائق، بہودے، کیوں ایسی گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے دھتکار دیا تو شیطان خوب رویا، 3 بار رویا شیطان۔ دوسرے بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصابت کے خود میں رویا۔ حضور شیخ الاسلام بانی جامع الرحمہ، امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضل چند بہادر بانی جامع نظامیہ رضوان اللہ علیہ اپنی شعر آفاق تصنیف لطیف انوار احمدی میں رقم فرماتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے حکم فرمایا اے جبریل کون رو رہا ہے جن آواز میں؟ بولے شیطان رو رہا ہے، جاؤ جا کے کھینچ کے لات مارو، ایسا لات مارے کہ دوزخ کی آخری مخارج استاد حصے دووں میں بھی آپ نے پہلے کی کتابت کے اس میں بین و صفحے میں تھا، اب تو کمپیوٹرائز ہوگی، اسے صفحے میں چلے گا، ہم نہیں مارو، کیونکہ وہ بین و صفحہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 54-55 کوئی صفحہ ہے، پیج ہے،
کیونکہ کمپیوٹر کی کتاب نہیں ہے، کتابت کی کتاب ہے ہمارے پاس. تو الحمدللہ وہ عرض کر رہا تھا میں کہ شیطان کو ایسا لات مارے کہ جا کے سیدھا دوزخ کے آخری گڑھے میں جا کے گرا، عدن میں جا کے گرا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نثار آپ کی چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار آپ کی چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت ریاض المشائخ رحمہ اللہ کو دیکھے اس طریقے سے وہ غربا، یتامہ، مساکین، بیواؤں کو مدد فرماتے تھے. کسی کو نہیں معلوم، اولاد کو بھی نہیں معلوم. ویسا بن مٹھی کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. کس کو کیا دیتے تھے، کیا لیتے تھے، کسی کو نہیں معلوم. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھا. یعنی کس طریقے سے اپنی دعاؤں میں، یعنی جب بھی ذکر و اذکار میں بیٹھتے ہر مرید کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں معلوم. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج ہمارے لیے جو خوشحالی چل رہی، آج جو ہم اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اتنا مصائب و آلام پریشانی آنے کے باوجود ہماری جو ہے نا زندگی اچھی چل رہی، تو کس وجہ سے چل رہی؟ ریاض المشائخ علیہ رحمہ کی دعاؤں کی وجہ سے چل رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماں باپ رضا ربی اور رضا الوالد، یعنی ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ایک نبی جس طرح اپنے امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اپنا والد، والدہ، ماں اور باپ، اس کے لیے، اولاد کے لیے ایک نبی کی طرح دعا کرتے ہیں. معلوم ہے کہ آپ کو نہیں معلوم؟ ہر ایک کے 3 ماں باپ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولدک، جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے ماں باپ ہے. من علمک، جس نے آپ کو تعلیم دی، چاہے وہ پیر و مرشد کی شکل میں ہو، دنیاوی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، کوئی اور تعلیم ہو، مرشد کی زبان اقدس سے، وہ بھی آپ کے ماں باپ ہے. من زوجک، جس نے آپ کو بیٹی دی، سسرا بھی آپ کا ماں باپ ہے. ساس اور خسر وہ بھی ماں باپ ہے. ہر ایک کے 3 ماں باپ ہیں. معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ جس کو نہیں معلوم تھا آج معلوم ہو گیا. خوشی منائیے. یہ بھی ریاض المشائخ علیہ رحمہ کی کرامت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا پیر اتنا مضبوط تھا، اتنا جو ہے نا مضبوط تھا، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان پر خاتمہ پکا ہے. فقیر گارنٹی دے رہا ہے، فکر مت کیجیے. کیونکہ حضور غریب نواز نے گارنٹی دی ہے، میرے سلسلے چشتیہ سے اس کو بے ایمان موت ہونے نہیں دوں گا، اس کا خاتمہ خراب ہونے نہیں دوں گا، ورنہ میرا حشر میں میرا دامن پکڑ لینا. حضرت غریب نواز سرکار فرما رہے اے چشتیوں، آپ چشتی بہشتی ہے، چشتے بہشت ہے. کتاب خود لکھی حضرت قبلہ، فارسی میں تھی، اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ، 12 زبانوں میں ترجمہ. کسی کو نہیں معلوم ہے. 3000 سے زیادہ صفحات ہے. جیسے معلوم ہے حضرت غریب نواز سرکار جب بھی میت پہ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ مردے سے بات کرتے. ایک مرتبہ آپ کے پیر بھائی کا انتقال ہوا، حضرت خواجہ عثمان ہاروانی کے مرید کا انتقال ہوا، آپ کے پیر بھائی کا انتقال ہوا. تو اندر فرشتے سوال کر رہے ہیں. تو حضرت غریب نواز سرکار ہو جاتا اپنی لکڑی جو ہے نا قبر میں اتار کے فرمایا منکر و نکیر بہت تکلیف دے رہے ہیں، بہت ستا لے رہے ہیں. ہاں. تو دونوں منکر و نکیر ڈر گئے. یہ چشت بہشت میں حضرت لکھے، خود لکھتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں میں نے آگاہ اور متنبع کیا، یعنی چشتی سلسلے کے میرے پیر بھائی قبر کے اندر ہے اور فرشتے ڈرا ڈرا کے پوچھ رہے. تو ڈرانے سے آپ نے روک دیا. دیکھا اولیاء اللہ ایسے ہیں، 7 زمین 7 آسمان، الٹی ہوئی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، الٹی ہوئی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم آنکھیں کھلنے رکھے تو نہ سامنے والا دکھ رہا نہ پیچھے والا دکھ رہا. اس کے دل میں کیا ہو رہا معلوم نہیں ہے، کیا سوچ رہا نہیں معلوم ہے، ہمارے تعلق سے کیا خیال کر رہا نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا خواجہ، زندہ باد، زندہ زندہ باد. ماشاءاللہ نعرے لگا کے گرمی تو لالی ہے. حلیم بیگ ہے انہوں، حلیم کے معنی جاننے والے کے ہیں. من تو راہ حاجی بغیر تو مرا حاجی بغیر، میں تیرے کو حاجی بولتا ہوں تو میرے کو حاجی بولتا. حضرت فرمایا کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے. خیر ہم تو ولی نہیں ہے بھائی، گناہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار بندے. ہمارا شمار تو کوئی اولیاء اللہ کے در کے جو کتے کھڑے ہوئے رہتے ہیں نا، ان کے قدموں کی دھول تک ہمارا مقام نہیں پہنچ سکتا ہے.
اور یہ اللہ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے ہم بھی مرید جو بنے 1982 میں، میرے ایک پیر بھائی ہیں حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عبدالرزاق نقشبندی صاحب، 40 قاضیوں کے ایک قاضی ہوں، ذرا دبلے پتلے ہوں، میں سمجھتا ہوں اتنے سر کے دبلے پتلے ہیں حضرت. تو وہ حضرت میں ہمارے رئیس المفسرین حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد افضل گنج میں 14 سال تفسیر روح البیان کا درس دیا. 14 سال میں کتنے پارے سنائے ہوں گے انہوں بھیا؟ ہر اتوار کو یعنی مطلب ہے کہ کوئی گئے بھی ہوں گے، میں سمجھتا اس میں بزرگ بیٹھے بھی ہوں گے. 14 سال میں کتنے پارے پڑے؟ ایک پارا. 14 سال، اللہ اکبر کبیرہ. ایک پارے کی تفسیر کے لیے 14 سال کا عرصہ ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ 30 پارے کتنے سالوں میں ہوں گے آپ بتائیے؟ اگر 10 پارے ہوں گے تو 140 سال. 30 پارے ہوں گے تو کتنے سال؟ 420 سال. بالکل بجا فرما رہے ہیں. 140 14 दूनी 28 14 तिया 42 बराबर ना? सही बोल रहे ना? 4 तिया 12 हो गए, 1 3 मिलाए तो 3 हो गए, इधर के 12 और 3 मिलाए तो 420 साल उम्र ही नहीं है. तो हजरत तफसीर रूह अलबयान बैर के अब कुछ बातें हो गई. हजरत फरमाए थे तो एक मरदूद ने हजरत को बोला कि नहीं आज से आप तफसीर सुनाना नहीं. उसके बाबा की जागीर थी वैसा बोला. मैं जामी निज़ामिया में शुरू करा क्योंकि बचपन से मेरे को सहाफत का शौक. 8 साल तक खाली दूरदर्शन का बाहर के वो पुलिस वालों को अंदर से गना लेके ठहरे सो देख के वापस आ गए ऑटो में. आज भी हमारे 3 साल जूनियर है अल्लामा मुफ्ती जिया नक्शबंदी साहब, वो फरमाते हैं पीर भाई हमारे जो है ना बिरयानी तैयार करके चले गए. सबको न्यूज लिखना सिखाता था. साइकिल पे बैठ के हम के पड़ीला मारते हुए सियासत दफ्तर मुंसिफ का दफ्तर कटल मंडी में महमूद अंसारी साहब मरूफ, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल तक मैं दफ्तर मुंसिफ में सब एडिटर का काम किया. बुजुर्गों और दोस्तों, न्यूज टेस्ट ऑफ इंडिया में काम किया, दक्कन न्यूज सर्विस में, दक्कन समाचार, स्टेट समाचार. मैं तकरीबन 28 बरस से जो है ना क्रेडिट रिपोर्टर, गवर्नमेंट मुझे कार्ड देती है उसका रिपोर्टर हूँ मैं अल्लाह के करम से. और मेरा जो लड़का है INI इदराक न्यूज ऑफ इंडिया का जो है ना डायरेक्टर है मोहम्मद वकील अंसारी हफिज़हुल्लाहुल बारी. जब 2004 से हम इदराक पेपर निकालते थे, दिल्ली से जाके परमिशन लाए. एक अल्लाह के वली फरमाए गढ़चिरौली में रहते हैं हजरत सैयद अहमद जिलानी सरकार, पूरा बारकस उनका खानदान है, रिश्तेदार है, मादरजात वली हैं. उन्होंने फरमाया जा मोहसिन दिल्ली को जाके कागज लेके आ. समझ में नहीं आया बुजुर्गों की बात. बोले ना अभी वली को हम तो वली की है, देख कैसा पहचानेंगे. 1 बार गए 2 बार गए, महीने को जाते थे हजरत की बारगाह. एक बार जलाल में आके बोले वो अखबार निकाल जाके पेपर ला जा, तो जब समझ में आ गया तो इदराक पेपर का दाव दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको परमिशन मिला. आर्य नहीं जिसको कहते हैं, ये सबको नहीं मिल सकता भाई. बहुत पापड़ मिलना पड़ते, हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते. अल्लाह के करम से ला लिए तो आज चैनल भी न्यूज़ चैनल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे साथी हजरत अल्लामा मौलाना ख्वाजा कादिर शाह मुकीमुद्दीन साहब क़िबला चिश्ती कादरी मद्दजिल्लाह नूरानी हमारे इदराक के ऑफिस में तशरीफ़ लाए. आपका खिताब हमारे हजरत राजा सज्जादा नशीन हमारे साथी हैं, ये भी जामिया निज़ामिया से हजरत अल्लामा मुफ्ती से शाह चंदा हुसैनी जुबैर बाबा साहब अभी भी उमरा शरीफ से ताज़ा उमरा करके 1 हफ्ता नहीं वहाँ गए. मैं बोला चलो एक वली की बारगाह अक़दस में हमको जाना है. खाली सुनते फरमाया अरे मैं कई बार उनसे हजरत से मुलाकात कर चुका हूँ, चलिए चलेंगे. ये तो मुलाकात कर चुके, हम तो मुलाकात नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को खोल दिया. देखिए ऐसी ऐसी बातें मैंने आपको बताई कि आपको पहले मालूम थी क्या? बोलिए आपको मालूम थी? आपके पीर और मुर्शिद की मज़ार अक़दस पे आप जाएंगे, आप सीने के पास बैठ जाएंगे और अपनी शहादत की उंगली रख के बैठ जाएंगे. सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, या रूह अर्रूह, या रूह अर्रूह, ऐसा पढ़ते चले जाएंगे आपको गश आ जाए. फिर देखिए आपके पीर आपके सामने होंगे, मुलाकात होगी, बातचीत होगी. नहीं होगी तो मेरी गर्दन आप लेके जा सकते हैं. और ये मुस्तरद बात मैं खुद अपना मुजर्रब आजमूदा आपके सामने बयान कर रहा हूँ. अगर नहीं आ रहे, कुछ पर्दे समझ में आ रहे, तक़ल्लुबनी वला तरदुस्वाली अग़िथनी मुर्शिदी अमदम बिहाली ये पढ़ते रहे.
इंशाअल्लाह ताला आप 128 मरतबा पार नहीं करेंगे, आपके पीर मुर्शिद आपके रूबरू और रूबरू होंगे। इंशाअल्लाह आप बोलेंगे कि वाकई एक ऐसा नुस्खा कीमिया हमको मिल गया। जाओ आए देखने वालों, अपने पीर मुर्शिद को देख लो, उनकी तजल्लियाँ जैसे दुनिया में आप मुलाकात क्या करते थे, अल्लाह ताला वैसी मुलाकात और वैसा फैदान। चूँकि मेरे सगीदी मुर्शिदी मौलाई अबुल बरकत पीर खलीलुल्लाह शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से समात किया है। जब फ़ख्र जामे निज़ामिया शहीद शाह किताबत मौजूद थे, हज़रत अल्लामा शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला हज़रत फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला बाज़ औलिया अल्लाह को दुनिया में बंदिशें अता फरमाता है, लेकिन जब कब्र के अंदर लेट जाते हैं अल्लाह सारी बंदिशों को खत्म करता है और उनकी करामतों को दोबारा फरमा देता है। देखिए, मैं मेरे पीरो मुर्शिद का कफन आज भी जेब में रख लगे फिरता हूँ। 1992 में हज़रत का विसाल हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, तो हज़रत क़िबला अलैहि रहमा को निज़ाम हॉस्पिटल ले जाया गया। हम खुद डोला बनाए, लंबे लंबे बुंगा लगा के। हज़रत के घर से 5 मिनट का रास्ता मक्का मस्जिद को होता है, लेकिन 6 घंटे हुए हमको पहुंचने के लिए मक्का मस्जिद। लाखों की पब्लिक। हज़रत मुहद्दिस दकन अबुल हसन अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह 1962 में विसाल हुआ, तो आपको जो है ना वहाँ लेके जा रहे थे मीरालम तालाब के पास ईदगाह है। बुलबुला रामकृष्ण राव पहला चीफ मिनिस्टर हमारे तेलंगाना, वो जब उस वक्त आंध्र प्रदेश था, तो पहला तेलंगाना का हमारा चीफ मिनिस्टर यहीं बुलबुल बोल के नाम है शादनगर के आगे। तो बुलबुला रामकृष्ण राव हमारे आंध्र प्रदेश का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर था जो जामिया निज़ामिया से तालीम हासिल किया। एम बागा रेड्डी जामिया निज़ामिया से पढ़ा, कई बार का MP, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। बड़े बड़े सुरमा जामिया निज़ामिया से फारिग हैं। 4 बादशाहों के उस्ताद हज़रत शेख इस्लाम वल मुस्लिमीन आरिफ बिल्लाह वल अर्ज़ियीन हकीकत आगा हमारी फतेह दस्तगा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत रहबर शरीयत पीर तरीक़त हामी सुन्नत काती कुफ्र व ज़लालत माही बिदात मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी फजलत जंग बहादुर बानी जामिया निज़ामिया रिज़वानुल्लाह अलैह के 4 बादशाह, महबूब अली बादशाह, उस्मान अली बादशाह आला हज़रत, आज़म जा बादशाह, मुअज़्ज़म जा बादशाह। देखिए बड़े बड़े औलिया अल्लाह हज़रत अबुल हसन सैयदना अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दकन जैसे जलीलुल क़द्र हस्ती 1292 हिजरी में जामिया निज़ामिया की बिना रखी गई। उसी साल आपकी विलादत बासादत हुई। और मुहद्दिस दकन है 10 लाख अहादीस ख्वाब में देखते हैं कि कातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़लिमीन ताहा यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला शाह बताओ क्या चाहिए। तो अर्ज किया कि सरकार मैं अहादीस का हाफिज बनना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने मुबारक से ख्वाब में लगा लिया और 10 लाख हदीसें आपको ज़बानी याद हो गए। हनीफी में ऐसा काम 1200 साल तक कोई नहीं किया जो हजरत मुहद्दिस दकन हमारे दादा पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ने करके बताया। वो भी हजरत बानिया जामिया रहमा के शागिर्द। हजरत मुफ्ती रुकनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ामिया के सबसे पहले मुफ्ती अव्वल, वो भी हजरत के शागिर्द। सानिया इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अल्लामा अबू नफ़र अफ़ग़ानी रहमहुल्लाह, हजरत अल्लामा इब्राहिम अदीब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, वो भी हजरत बानिया जामिया रहमा के शागिर्द। हजरत अल्लामा कादी शाह आज़म अली सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुल हिंद यानी जमीयतुल मशाइख के वालिद माजिद हजरत अल्लामा मौलाना कादी सैयद अहमद अली शाह कादरी सूफी रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत बानिया जामिया रहमा के शागिर्द। बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन हजरत बानिया जामिया रहमा के शागिर्द का एजाज रखते हैं। हजरत बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े हस्तियाँ, हजरत सैयदना यहिया पाशा सरकार रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हजरत बानिया जामिया रहमा के शागिर्द है। बताओ कितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह को आपने तालीम दी, शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। हजरत बानिया जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुजुर्गों और दोस्तों, देखो अल्लाह वालों की सोहबत आपको अल्लाह वाला बना देती है। आपके पास एक बुजुर्ग आए, शागिर्द थे आपके जामिया निज़ामिया के उस्ताद थे। उन्होंने आके कहा, सरकार एक बच्चा है जो शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की का शैतान ख्वाब में आके बार बार बोल रहा है, शादी करेगा बेटा मैं तेरे पर हावी हो जाऊँ। हजरत कुछ जिक्र अस्कार वज़ाइफ दिए, खत्म हो गया, शादी कर ली। लेकिन बच्चा जब नापाक हुआ तो वो बच्ची के अंदर का शैतान इसके ऊपर आ गया। हजरत के पास लाए तो यहाँ से हजरत गुजरात को भेजे। हजरत सैयद बाबा शरफुद्दीन ब्रह्मामी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। अपनी किताब हजरत मक़ासिद इस्लाम हिस्से हजतुम में ये सारा वाक़या रकम फरमाते हैं। जिन्नात की क्या कैफियत है, जिन्नात की अक़साम क्या है,
شیاطین کی اقسام کیا ہیں, کون کون سا شیطان آپ کو کیسے کیسے جو ہے نا پٹکتا ہے, وہ تمام شیاطین کو خاتمہ چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو, اور یہ اللہ کی صحبت اختیار کرو. کہ شیطان خود بولتا ہے یہ الہ العالمین, میں سب کے اوپر میرا یعنی مطلب وار چل سکتا ہے, میں سب کو بھٹکا سکتا ہوں, لیکن تیرے مخلص جو بندے ہیں میں نہیں بھٹکا سکتا. قرآن پاک کا آپ اٹھا کر دیکھیے, اللہ خود فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک ہے بندو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان دشمن ہے, تو بتاؤ پھر دشمن کی دشمناگی میں ہمارے کیوں تعامل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت بانی جامع رحمہ نے واقعہ لکھا تو وہ والدین اس بچے کو لے کر سسرال والے لے کر وہاں گئے حضرت سید بابا شرف الدین برہماوی رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ جو شیطان آیا نا انہیں بھی شیطانوں کے سرداروں کا جو ناظم اعلیٰ ہے نا ان کا بھانجا تھا, بہت بڑا 30 مارخہ تھا انہیں بھی. تو حضرت کے پاس جانے کے بعد پوری کیفیت حضرت لکھتے ہیں تو پورے جو ہے نا ہتکڑیاں پڑ گئے اس کو, اور حضرت بار بار بول رہی. اس کے بعد حضور غریب نواز تشریف لائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم دستگیر ہو جاتا, بڑی فوج کو لا لیا انہیں بھی. ناظم کا بھانجا ہے, اب کمشنر کا بھانجا ہے تو کیا کرے گا جی, ڈی جی پی کا ڈی اے جی کا رہیں گا تو کیا کرے گا بولیے, چیف منسٹر کا بھانجا ہے تو کیا کرے گا, سب پوری نیا کو ہلا کے رکھ دے گا. تو بڑی فوج آ گئی تو حضرت غریب نواز بھی آ گئے. حضور غوث اعظم دستگیر جب آئے تو اللہ اکبر کبیرہ پوری جماعت کو بھگا دیے اور اس بھانجے کو جلا کے خاکستر کر دیے. حضرت بانی جامع رحمہ واقعہ لکھتے ہیں, لکھ کے بیان فرماتے ہیں جیسے ظاہری حکومتیں ہیں, پانی کا منسٹر, زمین روڈ کا منسٹر, کرنٹ کا منسٹر, برقی کا منسٹر, وزیر فائنانس ہوتا ہے جو خزانچی ہوتا ہے, خزانے کا منسٹر, ہر چیز کا ایک منسٹر ہوتا ہے. تو ایسے ہی اولیاء اللہ کی باطنی جماعت ہے, اور یاد رکھو باطنی جماعت کے صدر نشین حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے نائب صدر نشین عطا رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز سرکار ہے, اور اس کے جو ناظم اعلیٰ ہیں کون ہے حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ریاض المشائخ رحمۃ اللہ علیہ. ان کو بہت یاد کرا کرتے تھے, ان کی بارگاہ میں روحانیت میں بھی حاضر ہوتے تھے, کئی بار جسمانیت میں بھی حاضر, کوئی جانتا نہیں. وہ کیفیت آئی تو بول رہا ہوں بزرگوں اور دوستوں, آپ بولیں کہ حضرت یہاں رہتے تھے وہاں کیسا چلے جا رہے تھے. یہ اولیاء اللہ بزرگان کہاں بھی رہ سکتے ہیں, یہاں ڈوبے وہاں نکلے, وہاں ڈوبے یہاں نکلے. ابھی بولا کہ اولیاء اللہ جو ہے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں, دیوانے گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 36 سے شروع کرا تقریر, اب اللہ کا کرم ہے 1:11 ہو رہے ہیں, میرے کو ٹائم نہیں بولے کتنے منٹ میں بولنا ہے, یہ بھی ختم کر دیتا تھا میں. اگر آپ لوگ کا حکم فرمائے تو اپنی بات کو ختم کر لیتا تھا. یہ حتیٰ مطلع الفجر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اس سے پہلے محبوب نگر پہنچنا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلومات کا باری وسلم. حضرت میں آپ کو ایک دو باتیں بول رہا تھا, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سناؤں گا. مرید کیسا ہوئے 1982 میں ہمارے حضرت عبدالرزاق نقشبندی صاحب اللہ, ہم تفسیر روح البیان میں ایک آیت آئی تو اس کا سیاق و سباق ترجمہ وغیرہ جو ہوتا نا حاشیہ ہوتا, حضرت وہ سنا رہے من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان, جس کا اللہ والا پیر و مرشید اللہ والا نہیں ہوتا, اس کا مرشد جو ہے شیطان ہوتا ہے. تو عالم بھی بنو, مولوی فاضل کامل بھی بنو, کچھ بھی بنو, تو آپ کیا کرنا چاہیے, کسی اللہ والے کا دامن تھامنا ضروری ہے. سمجھ رہے کہ سمجھ رہے. اب باتیں بہت ساری ہیں یاد آ رہی ہے, لیکن اپنے بات کو یہی جو ہے نا ختم کر رہا ہوں. جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا حضرت جبریل علیہ السلام ایک چرواہے کے پاس تشریف لائے, اللہ تعالیٰ بھیجا جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چرواہے کے پاس پہنچے. اب بیٹھ گئے اس کے پاس, انسان کی شکل میں, کالے پیلے بھیجالے شکل ہے, ایسے شملے وملے کبے چھپے کچھ بھی پہن کے نہیں ہے. تو بیٹھ کے اسی کی زبان میں بات کریں تھوڑی دیر. اب بولے بیٹا یہ دیکھا تو ایسا بے شمار علم ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جبریل کہاں ہے, دیکھ ذرا. لکیراں کھینچا, کھینچ کے ان کی صورت دیکھا, ایسا آسمانوں پہ دیکھا, زمین کے نیچے دیکھا, پھر دیکھا ان کو. بولے کیا ہوا رے, خیرو میرا حساب غلط آ رہا, کیا آ رہا, پھر ڈال دو. پھر لکیراں کھینچا, کھینچ کے پھر دیکھا, ارے کیا ہوا رے بول. تو بولے پورے 7 آسمان دیکھ لیا, کہیں بھی جبریل نہیں ہے. 7 زمین دیکھ لیا, جبریل کہیں بھی نہیں, یا تو جبریل ہونا یا تو میں جبریل ہونا. چرواہے کا عالم یہ ہے
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا چرواہے کا عالم یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، نبیوں کے برابر ہیں. اب بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے علماء بولے ہم لوگ نہیں، جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے ولی بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے جیسے نہیں کہ خالی جبے وبے ڈال لیے دبا کے لفافے لینے کے بعد سمجھ رہے؟ ایسا نہیں، یہ کرنا نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. صحیح بولو غلط بات بولو. یہ ہے، ایسے حالات ہے. تو میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرا. کیا بولا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک میرے دوستوں کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا ہے. وہ نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں نہ کسی چیز سے غمزدہ ہوتے ہیں. آگے فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی لوگ ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرنے والے. ریاض المشایخ علیہ رحمہ کی آواز ایک عالم جلیل کی زبانی سماعت کہ ان کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو اللہ کے نعرے لگتے تھے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اللہ کا ذکر بلند ہوتا تھا. اب بتاؤ ایک عالم جلیل آپ کے سامنے رکھے گا، میں تو نہیں والا ہوں، بولے نا سب سنے اتنے گواہ ہو گئے کل محشر کے میدان میں. جہاں جہاں اولیاء اللہ بزرگان دین کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. جاؤ ان کی مجلس میں کیا ہو رہا، کون کون بیٹھا، ان کا نام، ان کے بابا دادا کا نام لکھنے کے لاؤ. کیا چیز بیان کر رہے تھے کل قیامت کے میدان میں، اس سجل رجسٹروں کو کھولنا تاکہ میں ان کی بخشش کا سامان مہیا کر دوں. تو بزرگوں اور دوستو، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ان اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرما؟ لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہرگز بدلنے والی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں. اب بتاؤ اسد الدین اویسی کامیاب ہونے والا، اس کے پیچھے جاتے ہیں. وہ چوڑی منہ کی والی آئی تھی، اس کے پیچھے گئے مسلمان حیدرآباد کے. بولو، میں ایک زمانے میں دارالسلام میں بلائے تھے، ہمارے پاس محمد میں بڑی جنگ چلی، تو اتفاق سے میں سالار سے ملنے کے لیے گیا. تو کیا ہوا، میرے کو اٹھا دیے، تقریر کرو بولے. حضرت احمد پاشا قادری صاحب جب پیے تھے، اب تو کئی بار کے MLA بھی ہوئے، اب جنرل سیکرٹری ہیں پورے ہندوستان بھر کے. تو میں بولا دیکھو مسلمانان حیدرآباد کا اتحاد کو میں سلام کرتا ہوں. یہاں مسلمان متحد ہیں، ہم گاؤں میں سکون سے ہیں. کئی گاؤں میں تھوڑے بہت گھر ہیں مسلمانوں کے، ہندوؤں کے زیادہ ہے. یاد رکھو بزرگ اور دوستو، 2006 کی بات ہے، یہیں پہ شاد نگر کے آگے ایک جو ہے نا لال پہاڑ و تعالیٰ اتنی عزت عطا فرمائے. ابھی جو ہے نا الخوات بولے، اسد العلماء بولے. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ عمدۃ المحدثین اکثر فرمایا کرتے تھے اسد العلماء بھی ہے، اسعد العلماء بھی ہے. اور حضرت علامہ عرفان اللہ شاہ نوری صاحب آج سے 36-37 سال پہلے، 40 سال پہلے کی بات ہے، میرے کو کیا بولے، تنویر صحافت ہے بولے. یہ الخابات دیتے گئے تو ہم سمجھتے تھے یہ الخابات خالی چکی ہوئی دی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان الخابات کے ذریعے کام بھی بہت لے رہا. ایک چھوٹی میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ضرور ہوا کرتا ہے. لیکن کئی لوگ غنودگی میں 12 بھی بج گئے اللہ کے کرم سے. سوائے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان شہزادگان حضرت ریاض المشایخ علیہ رحمہ کو ان کے ہی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں ہی اس کاروان ریاض المشایخ کو مولا قادر شمس و قمر قائم و دائم رکھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.